السلام علیکم بچوں، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات 9th کلاس کا جو نیا ماڈل پیپر ہے اور نیا سلیبس ہے، اس کے اکارڈنگلی جو موسٹ ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز ہیں بورڈ کے پیپر کے لیے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ تو پہلا جو کوشچن ہے دیٹ از کہ لفظ قرآن ڈیش سے ماخوذ ہے، قاری سے، قرات سے، قریب سے یا قربہ سے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ لفظ قرآن جو ہے یہ قرات سے نکلا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکاری سطح پر قرآن پاک کس کی سرپرستی میں جمع کیا گیا؟ تو درست جواب کیا ہے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا درست جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر کے دور میں سرکاری سطح پر قرآن مجید کو جمع کیا گیا تھا۔ اور حفاظ کرام کس جنگ میں کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ جنگ جمل میں، جنگ یمامہ میں، جنگ یرموک میں یا جنگ قادسیہ میں؟ تو اس کا درست جواب ہے جنگ یمامہ۔ پھر اس کے بعد حدیث کے معنی کیا ہے؟ حدیث کے معنی خیال، عمل، بحث یا گفتگو۔ تو حدیث کے جو معنی ہیں وہ ہیں گفتگو۔ اچھا، پھر اس کے بعد کامل مومن وہ ہے جو ڈیش میں بہتر ہے، عمل میں، اخلاق میں، برتاؤ میں یا سوچ میں؟ تو درست جواب ہے جو اخلاق میں بہتر ہے۔ حدیث کے مطابق کس چیز سے رزق میں وسعت ہوتی ہے؟ سیر و سیاحت سے، صلہ رحمی سے، تجارت سے یا علم سے؟ تو درست جواب ہے کہ صلہ رحمی سے۔ اچھا، آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں یا 5 ہیں؟ تو درست جواب یہ ہے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے جس کے معنی ہیں پرندہ، جنات، انسان یا فرشتہ۔ تو ملائکہ جو ہے وہ ملک کی جمع ہے جس کے معنی ہیں فرشتہ، ٹھیک ہے، ملک فرشتے کو بولتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد توحید کے معنی کیا ہیں؟ ایک ماننا، شریک کرنا، 2 پر ایمان لانا یا خداؤں پر ایمان لانا۔ تو توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ اور عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ 3، 4، 6 یا 9؟ تو عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ شرک کے لغوی معنی کس چیز کے ہیں؟ برابر، بلند، کمتری یا حصہ داری؟ تو شرک کے لغوی معنی حصہ داری کے ہیں۔ شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ 5، 3، 6 یا 7؟ تو شرک کی 3 اقسام ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا کون سا شرک ہے؟ شرک ذاتی، الوہیت، ربوبیت یا شرک خفی؟ تو یہ الوہیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد رسالت کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانا، بات کرنا، کام کرنا، نصیحت کرنا یا پیغام پہنچانا۔ تو رسالت کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانا۔ اوکے، اس کے بعد شکر کے معنی کیا ہیں؟ احسان ماننا، تکبر کرنا، جہاد کرنا یا بحث کرنا؟ تو شکر کے معنی ہیں احسان ماننا۔ اچھا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے ڈیش کا شکر ادا نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابی کا، اللہ تعالیٰ کا یا ولی اللہ کا؟ تو جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس شخص کا کوئی ڈیش نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا۔ اس شخص کا کوئی وعدہ نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی کام نہیں یا کوئی انجام نہیں۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا۔ اچھا، اپنی زندگی ختم کرنے کا اختیار کسی ڈیش کے پاس نہیں، کسی فرشتہ کے پاس، کسی بچے کے پاس، کسی شخص کے پاس، یہاں پہ شخص آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا کسی جن کے پاس۔ تو اپنی زندگی ختم کرنے کا انسان کسی شخص کے پاس نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنے آپ کو افضل اور دوسرے کو حقیر سمجھنا کیا ہے؟ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فخر ہے یا تکبر ہے؟ تو اپنے آپ کو افضل اور دوسرے کو حقیر سمجھنا جو ہے یہ تکبر ہے۔ تکبر کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3، 4، 5 یا 7؟ تو تکبر کی 3 صورتیں ہیں۔ اچھا، کس نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ جبریل نے، میکائیل نے، ابلیس نے یا اسرافیل نے؟ تو ابلیس جو تھا اس نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ قرآن و سنت میں رشک کی اجازت ہے کس چیز کی نہیں ہے؟ حسد کی نہیں ہے، فخر کی نہیں ہے، قناعت کی نہیں ہے یا شکر کی نہیں ہے؟ تو حسد کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رشک کی اجازت ہے لیکن حسد کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، قسم کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ نقلی، فرضی، یمین یا یسیر؟ تو قسم کو قرآن میں یمین کے لفظ سے پکارا گیا ہے۔ قسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2، 3، 5 یا 7؟ تو قسم کی 3 اقسام ہیں۔ جو قسم پختہ ارادے سے کھائی جائے اس کا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مواخذہ کرے گا، عذاب کرے گا، معاف یا دیدار؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا؟ 6، 10، 5 یا 9؟ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ گواہی کے لیے قرآن مجید میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قسم، وعدہ، شہادت یا نیکی؟ تو شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
دو عورتوں کی گواہی کتنے مردوں کے برابر ہے؟ تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جھوٹی گواہی کس چیز کے برابر ہے؟ جھوٹی گواہی جو ہے وہ آتش پرستی کے برابر ہے، بت پرستی کے، یا برج پرستی کے، یا چاند پرستی کے؟ تو بت پرستی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آخرت سے کیا مراد ہے؟ آخرت سے مراد موت کے بعد زندگی، ختم ہونے والی زندگی، دنیاوی زندگی یا لمبی زندگی؟ تو آخرت سے مراد یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آخرت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے۔ اچھا، اور تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ تورات جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ نماز مومنوں پر کس چیز سے فرض ہے؟ رات میں، دن میں، سال میں، ایک ماہ میں، یا وقت پر؟ تو نماز مومنوں پر وقت پر فرض ہے۔ اچھا، سوم کس زبان کا لفظ ہے؟ سوم عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوم کے معنی کیا ہے؟ رک جانا، بڑھ جانا، دوڑ جانا، یا ٹھہر جانا؟ تو سوم کے معنی ہے رک جانا۔ اچھا، عام طور پر رمضان میں کرنے والی جو مالی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، حج، جہاد یا نماز؟ تو یہ ہے زکوٰۃ۔ شب قدر کس کی خاص رات ہے؟ شوال کی، رجب کی، رمضان کی، یا محرم کی؟ تو شب قدر جو ہے یہ رمضان کی خاص رات ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ 10 رمضان المبارک کس سال میں پیش آیا؟ 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، یا 11 ہجری؟ تو یہ 8 ہجری میں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت علی نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، ٹھیک ہے۔ کتنے بت تھے اس میں؟ 362، 363، 360 یا 361؟ تو 360 بت تھے۔ اچھا، بنو خزاعہ کی فریاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کن شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا؟ تو 3 شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا گیا تھا۔ وادی حنین مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 70 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، یا 50 کلومیٹر؟ تو یہ ہے جناب 40 کلومیٹر۔ اور شوال 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لشکر کے ساتھ وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے؟ 12,000، 13,000، 15,000 یا 16,000؟ تو یہ ہے 12,000 کے لشکر کے ساتھ۔ عام کا معنی کیا ہے؟ عام کا معنی ہے سال، اور وفود وفد کی جمع ہے۔ اچھا، وفد عبد القیس کے سردار میں کیا خوبیاں تھیں؟ حلم و وقار، یا صبر و تحمل، یا رحم اور بردباری، یا انکساری و تواضع؟ تو یہ ہے حلم و وقار۔ اور وفد نجران نبی کے پاس کس کی غرض سے آیا تھا؟ بحث کی غرض سے، قبول اسلام کی غرض سے، مناظرہ کی غرض سے، یا مقابلہ کی غرض سے؟ تو وہ بیسیکلی مقابلہ کی غرض سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کس تاریخ کو بروز پیر کو پیدا ہوئے؟ تو یہ ہے جناب 23 اپریل، 22 اپریل، 24 اپریل، یا 25 اپریل؟ تو درست جواب ہے 22 اپریل۔ اچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو حضرت حلیمہ کا تعلق جو تھا وہ بنی سعد سے تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کون تھے؟ حضرت امیر حمزہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے نام حضرت ابوبکر اور کیا تھے؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان، حضرت زماد، حضرت علی، یا حضرت امیر حمزہ؟ تو حضرت امیر حمزہ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے اور چچا بھی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کون تھیں؟ حضرت اسماء، حضرت زینب، حضرت کلثوم، یا حضرت شیمہ؟ تو حضرت شیمہ جو ہے دیٹ از دا کریکٹ آپشن۔ اور نبی کریم معاہدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ، کس معاہدے کو سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا؟ میثاق مدینہ کو، صلح حدیبیہ کو، یا حلف الفضول کو، یا مواخات مدینہ کو؟ حلف الفضول کو۔ دادا کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے 8 سال۔ اور عبادت کس چیز سے کی جانی چاہیے؟ عبادت میانہ روی سے کی جانی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کیا کھولتی ہے؟ جیسے ہنڈیا کھولتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کیا قرار دیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ سخاوت سے کیا مراد ہے؟ کھلے دل سے خرچ کرنا۔ اچھا، اللہ کے قریب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کسی کو علمی بات سمجھا دینا یہ کون سی سخاوت ہے؟ یہ علمی سخاوت ہے۔ اور غزوہ تبوک نے سارا سامان جہاد کے لیے پیش کر دیا، کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور سخاوت سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ سخاوت سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔